شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفی کا، بے شک میں متوفی کا، وفات دینے والا ہوں تجھے، یا تو اپنی پوری عمر کو پہنچے گا، اپنی عمر کو پورا کرے گا۔ متوفی کا، میں وفات دینے والا ہوں تجھے، ورافعو کا، اور اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ اپنی طرف، ومطہرو کا، اور پاک کرنے والا ہوں تجھے، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جو کافر ہیں، کافر لوگوں سے، وجاعل الذین، اور میں بنانے والا ہوں یا میں رکھوں گا، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوا کا، جنہوں نے اتباع کی آپ کی، فوق الذین کفروا، اوپر ان لوگوں کے جو کافر ہیں، ان کے اوپر رکھوں گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک، ثم الیہ، پھر میری طرف، مرجعکم، تم لوٹنے والے ہو، فاحکم، پھر پس میں فیصلہ کروں گا، بینکم، تمہارے درمیان، فیما، اس چیز میں، تم تھے، فیہ، جس میں، تختلفون، اختلاف کرتے، جس کے اندر تم اختلاف کرتے تھے، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس بات سے پریشان ہوئے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، قتل کرنے کے لیے وہ یہودی تیار ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا یقین کامل تھا کہ اب یہود مجھے قتل کریں گے، تو اللہ کریم جل شانہ نے ان کی تسلی کے لیے، رب کائنات نے انہیں 5 قسم کی خوشخبریاں عطا فرمائی۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں وفات دوں گا تجھے، ان کے مارنے سے تو نہیں مرے گا، یہ اگر تجھے مارنا چاہیں تو یہ صلیب پر چڑھانا چاہیں یا تجھے قتل کرنا چاہیں تو یہ نہیں قتل کر سکیں گے۔ متوفی کا، تو اپنی تبھی موت مرے گا اور میں ہی تجھے وفات دوں گا جب تو اپنی عمر کو پورا کر لے گا، یعنی ان کے مارنے سے تو نہیں مرے گا، ایک۔ دوسرے نمبر پر ورافعو کا، اور میں اٹھانے والا ہوں تجھے، الیہ، اپنی طرف، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جس کا یہ جو اللہ کریم نے وعدہ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس کا تذکرہ 6 سپارے کے اندر بھی ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہی ارشاد فرمایا کہ ورافعک الیہ، میں اٹھانے والا ہوں تجھے اپنی طرف، یہ دوسرا وعدہ اور دوسری بشارت تھی۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر لوگوں سے میں تجھے پاک رکھوں گا، کافر لوگوں کے جو ناپاک ارادے ہیں ان سے میں آپ کو دور رکھوں گا، ان سے میں آپ کو پاک رکھوں گا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، جو آپ کی اتباع کریں گے انہیں میں رکھوں گا، فوق الذین کفروا، کافروں کے اوپر، یعنی آپ کی اتباع کرنے والے لوگ وہ کافروں پر غالب رہیں گے، ان یہود پر، نصارہ جو ہے وہ غالب رہیں گے، آپ کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے اندر یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع، نصرانی عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کے متعلق بشارت دی ہے۔ اب ان کی پیروی کرنا حضور علیہ السلام کی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کامل اتباع ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو فرمایا کہ فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہ غالب رہیں گے، ان کو میں غالب رکھوں گا۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی
تم لوٹنے والے ہو۔ فاحکم بینکم، پھر میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فی ما کنتم فی تختلفون، جس چیز کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق۔ اور جناب لوگوں کے طرح طرح کے وہ عقائد تھے، بعض کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، بعض کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح کے مختلف قسم کے عقائد۔ فرمایا کہ پھر میں قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دوں گا، سب کے سب فیصلہ ہو جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، بہرحال وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس میں عذاب دوں گا ان کو، عذابًا شدیدا، سخت قسم کا عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہود کو یہ یروشلم جو تھا اس کے اندر سارے بسنے والے یہود تھے، جو بادشاہ تھا اس وقت اس نے حملہ کیا اور یروشلم سے بہت سارے یہودیوں کو اس نے قتل کیا، بہت سارے یہود کو اس نے گرفتار بھی کر لیا۔ یہ تذلیل ہوئی ان یہودیوں کی، تو فرمایا اللہ کریم نے فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ان کو سخت عذاب دوں گا۔ ایسے ہی یا کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے اندر دیکھ لیں، خیبر کے اندر بسنے والے سارے یہود تھے، مکہ کے اندر بسنے والے بھی کافر لوگ تھے، مشرک لوگ تھے۔ مکہ سے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے مدینہ طیبہ کے اندر، پھر دوبارہ فاتح بن کر کے واپس آئے ہیں، پھر ان وہ جو مشرکین تھے جو مکہ کے اندر کافر تھے انہیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ بھی ان کی تذلیل ہے، خیبر سے ان کو بھگا دیا گیا، بعضوں کو قتل کر دیا گیا، یہ بھی ان کے لیے یہ ان کی تذلیل ہے، ذلت ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں عذاب دوں گا ان کو سخت قسم کا عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا ان کا کوئی بھی مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ کہ جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ کریم نے ان کے لیے ایک انعام کا اعلان فرمایا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، فرمایا پورا دوں گا ان کو ان کا اجر، پورا ان کو ان کا اجر ملے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ پسند ہی نہیں فرماتے ظالموں، ظالم لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ، اے محبوب یہ سب کچھ، نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو، علیکا آپ پر، من الآیات، آیات میں سے یہ سب کچھ ہم نے آپ پر تلاوت کیا، والذکر الحکیم، اور نصیحت امیز اور حکمت امیز باتیں، نصیحت والی اور حکمت والی باتیں ہم نے اس کو آپ پر تلاوت کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں کمثل آدم علیہ السلام کی مثال جیسی ہے۔ نجران سے جو یہود آئے تھے، یہ ایسے وہ آئے تھے، وفد آیا تھا نصرانیوں کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر، تو آ کر انہوں نے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام پر ہی تہمت لگانا شروع کر دی، کہنے لگے دیکھو جی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے میں نے کب برا بھلا کہا ہے؟ میں تو کسی نبی کو برا بھلا نہیں کہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتا ہوں وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے نبی تھے، بیٹا تو تم کہتے ہو۔ وہ کہنے لگے یہی اللہ کا بندہ کہنا اور اللہ کا نبی کہنا، یہی تو گالم گلوچ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، یہی تو ان کو برا بھلا کہنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور میں بھی بندگی کو پسند کرتا ہوں۔ اور خیر وہ پھر جو نجران سے آئے ہوئے عیسائی تھے وہ کہنے لگے اچھا یہ بتلائیے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اور کون ہے؟ اس بات کا آپ جواب دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ابھی انہیں جواب نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں کمثل آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اب آدم علیہ السلام کو تو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں کہتا، حالانکہ آدم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ رب کائنات نے بغیر ماں کے بغیر باپ کے انہیں پیدا فرمایا، ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا ہے نا، تو ان سے زیادہ مشکل پیدائش آدم علیہ السلام کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی تو پیدائش مشکل تھی نہیں، یہ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق کوئی نہیں کہتا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں،
تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ تمہیں کیوں گمان ہو گیا؟ فرمایا اللہ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال وہ آدم کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب، پیدا کیا گیا اس کو مٹی سے، پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو من تراب، مٹی سے، ثم قال، پھر فرمایا لہو، آدم علیہ السلام کے لیے، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو گئے، وہ عدم سے وجود کے اندر آ گئے۔ تو فرمایا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رب کائنات نے کن فیکون کا فیصلہ فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی یہی فیصلہ فرمایا، کن، ہو جا، ان کے پیٹ کے اندر عمل ہو گیا، فیکون، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ تو کلمۃ اللہ کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ رب کائنات نے کلمہ کن فیکون سے پیدا فرمایا، کلمہ کن سے پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، یہی بات سچی ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ فلا تکونن من الممترین، بس آپ شک کے اندر نہ پڑیں، نہ ہو جائیں من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجہ، اور جو شخص حاجہ، حجت قائم کرے، حجت کرے، جھگڑا کرے آپ سے، فیہ، اس بارے میں، من بعدی، بعد اس کے کہ ما جاءک من العلم، آ گیا آپ کے پاس علم، آپ کے پاس علم کے آ جانے کے بعد جو لوگ اس کے اندر شک میں پڑ جائے تو فقل، آپ فرما دیجئے، تعالو، تم آؤ، ندعو، ہم بلاتے ہیں، ابناءنا و ابناکم، اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، ثم نبتہل، ونسانا و نساکم، ہم اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا و انفسکم، ہم خود بھی، وانفسکم، اور تم بھی، سارے کے سارے آؤ، ثم نبتہل، پھر ہم التجا کرتے ہیں، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل، پس ہم ڈالتے ہیں، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت، علی الکاذبین، جھوٹے لوگوں پر ہم اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں۔ یہ جو نجران سے وہ وفد آیا تھا، آقا علیہ السلام نے بارہا سمجھانے کی کوشش کی انہیں، اور حضور علیہ السلام نے 3 باتیں ان پر پیش کی۔ پہلی بات یہ تھی کہ تم بھائی اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات ارشاد فرمایا کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو پھر تم جزیہ ادا کرو، ٹیکس ادا کرو، جزیہ ادا کرو، اگر تم یہ بھی نہیں کرو گے تو پھر ہمارا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، پھر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ ان 3 باتوں میں سے جس پر چاہو تم ان قبول کر لو، یا تو اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، جزیہ ختم ہے، جنگ بھی ختم ہے، اگر نہیں تو پھر جزیہ ادا کرو، اگر جزیہ بھی نہیں ادا کرتے تو تیار ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ چونکہ یہ نجران کے جو یہ عیسائی آئے تھے، یہ ماننے والے نہیں تھے، ہر بات کے اندر بحث مباحثہ، بحث مباحثہ، بحث مباحثہ، اسی کے اندر لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ان پر پیش کی۔ تو اب جب ان لوگوں نے جھگڑا کیا تو اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب اب آپ ان لوگوں کو یہ فرما دیں، اچھا بھائی اگر تم اپنی بات کے اندر سچے ہو تو تعالو، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، مباہلے کے لیے، مباہلے کی دعوت دی۔ مباہلہ کہا جاتا ہے کہ کسی ایک میدان کے اندر جمع ہوں اور پھر اس کے اندر بوڑھے بھی ہوں، نوجوان بھی ہوں، اس کے اندر بچے بھی ہوں، اس کے اندر عورتیں بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، سب اس کے اندر جمع کریں، پھر اللہ کریم جل شانہ سے التجا کریں، ایک دوسرے پر لعنت ڈالیں، یا اللہ ہم میں سے جو بھی جھوٹا ہے تو اس پر لعنت ڈال اور اسے تو ہلاک کر دے، اور اس پر تیرا غضب نازل ہو، تیرا عذاب نازل ہو۔ ہر آدمی یہ دعا کرے، پھر جو جھوٹا ہوا اللہ کو اس پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا بھائی اگر تم کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کرتے، نہ تم جزیہ ادا کرتے ہو، نہ تم وہ اسلام قبول کرتے ہو، تو پھر آؤ مباہلہ کرتے ہیں، جو ہم میں سے جھوٹا ہوا مارا جائے گا۔ التجا کرتے ہیں اللہ کے سامنے، مباہلے کے لیے، مباہلے کی دعوت دی۔ وہ لوگ کہنے لگے اچھا جی ہمیں مشورہ کرنے کی اجازت دیں۔ حضور نے فرمایا مشورہ کر لو۔ اب ان لوگوں نے مشورہ کیا، ان کے اندر ایک سیانہ آدمی تھا، تو وہ کہنے لگا جناب دیکھیے ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کے متعلق بھی ہمیں علم ہے کہ یہ حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نبی آخر الزماں ہیں، جن کی بشارت مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے، نام اس کا احمد ہوگا۔
تو ہمیں اس بات کا علم ہے، پھر ہم کیوں مبالغہ کریں؟ اگر ہم مبالغہ کریں گے تو یاد رکھیں ہم مارے جائیں گے، ایک نبی کے مقابل آ رہے ہیں تو ہم مارے جائیں گے۔ خیر، جب اس جو ان میں بزرگ آدمی تھا اس نے جب سمجھایا انہیں، تو خیر ان کی بات بھی وہ عقل کے اندر آئی کہ بھائی مباہلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اللہ کے نبی حضور پر نور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ بھی حضور کے ساتھ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے، ہاں بھائی تیار و مبالغے کے لیے۔ وہ کہنے لگے جی یہ جو ہستیاں ہیں جن کا ہم چہرہ دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ان حسنین کریمین نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے، آپ کی بیٹی نے اور آپ نے اگر ہاتھ اٹھا دیے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں گے۔ ہمیں اتنا یقین ہے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ مبالغہ نہیں کرتے، بالکل بھی ہم مبالغے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مبالغہ کرنا آپ کے ساتھ تو اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈالنے والی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ مبالغہ نہیں کریں گے۔ تو خیر ان لوگوں نے پھر جزیے پر سلو کی کہ سالانہ ہم ٹیکس ادا کریں گے، جزیہ ادا کریں گے، مبالغہ ہم آپ سے نہیں کرتے۔ خیر ان لوگوں نے پھر مبالغہ نہیں کیا۔ فمن حاجہ کا پر جو شخص حاجہ جھگڑا کرے آپ سے فیہ اس بارے میں، من بعد ما جاءک من العلم بعد اس کے کہ آگے آپ کے پاس علم، فقل آپ فرما دیجئے تعالو تم آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا ہم خود بھی آتے ہیں، وانفسکم تم بھی خود آؤ، ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، یعنی پھر ہم التجا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت بھی ڈال اور اسے ہلاک بھی کر دے، اس پر اپنا غضب بھی نازل فرما۔ ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل پس ہم ڈالتے ہیں لعنت اللہ اللہ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر۔ ان ھذا بے شک یہ لہو القصص، قصص کا معنی ہوتا ہے قصے، یہ بیان، بے شک یہ بیان الحق یہ سچا ہے، بے شک یہ سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وان اللہ اور بے شک اللہ لہو العزیز الحکیم البتہ وہ عزت والی ذات ہے، غالب ذات ہے اور حکمتوں والی ذات ہے۔ فإن تولوا بس اگر وہ منہ پھیریں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، فإن تولوا بس اگر وہ پھریں، فإن اللہ بے شک اللہ پر اگر وہ پھریں، یعنی اپنا جو انہوں نے وعدہ کر لیا ہے اگر وہ اس سے پھر جائیں، بس اگر وہ پھریں، فإن اللہ علیم بالمفسدین بے شک اللہ جاننے والا ہے بالمفسدین فساد پھیلانے والوں۔